ہے کہ یہ میک اور بریک سچویشن ہے عدلیہ کے لیے. بعض دفعہ قدرت کی طرف سے آپ کو موقع ملتا ہے اس طرح کا کہ آپ, کیونکہ وہ جس طرح کے امیج ہماری عدلیہ کا بن چکا ہوا ہے, اس میں سے نکلنے کا یہ بہترین موقع ہے. میں نے جیسے کل عرض کیا تھا کہ قاضی صاحب اگر یہ فیصلہ کر لیتے کہ خود ٹیک اپ کر لیتے اس کو تو چیزیں اور طرف جاتی, لیکن وہ انہوں نے چانس مس کر دیا. چلیں آپ نے ایک چانس مس کر دیا, دوسرا چانس آپ کو قدرت نے دے دیا اور آپ فل کورٹ کا اندیا بھی دے رہے ہیں, کیونکہ پریشر بہت زیادہ. یہ لگ ایسے رہا تھا, وہ پہلے دن لوگ بات کر رہے تھے کہ جی وہ ان میں سے 4 جج تو گئے, بس یہ انہوں نے غلطی کر دی یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا. اب جب 8 میں سے 6 جج خط لکھ رہے ہوں تو پھر اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اگنور کر دیں. آج جیسے اٹارنی جنرل صاحب وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا بھی حوالہ دے رہے تھے کہ اس میں بھی کچھ کیسز پینڈنگ ہیں. وہ سمجھ آ رہی تھی وہ کس جج کے حوالے سے مینلی وہ بات کر رہے تھے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں. وہ ٹھیک ہے وہ بھی آپ اس طرف, لیکن اس سٹیج پہ اب میرا خیال مشکل ہوگا وہ فیصلہ کرنا بھی کہ کسی اپنے ہی ساتھی جج کے بارے میں اس کے خلاف کو کارروائی کر سکے اب عدلیہ, کیونکہ حالات زیادہ خراب ہوں گے اس سے. آپ پہ الزام آئے گا. اور آج بھی وہ جو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی چیف جسٹس صاحب اٹارنی جنرل صاحب کو پورا موقع دے رہے تھے, اور پھر اطہر من اللہ صاحب کو بھی انہوں نے ٹوکنے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں. خیر وہ ہر ایک کا اپنا اپنا زاویہ ہوتا ہے دیکھنے کا, نقطہ نظر ہوتا ہے. وہ جو چاہ رہے ہوتے ہیں پروسیڈنگ جس کی مرضی سے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہماری مرضی سے چلے, ان کو لگ رہا ہوتا ہے عجیب لگ رہا ہوتا ہے. دوسرے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ واہ جی واہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کمال کر دیا, آج ان کی پرفارمنس بڑی شاندار رہی. اب تو معاملات یہاں آ گئے ہوئے ہیں نا, ہمارے لیے پرفارمنس کے معاملات ہیں کہ کون اچھا زیادہ پرفارم کر رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھی ججوں نے, اور اس کے بعد وہ جو خطوط کا سلسلہ شروع ہوا ہے جو ایک خط سے شروع ہوا تھا, اب 17 میرے خیال میں جو مجھے لاسٹ میں نے دیکھا ہے 17 ججز تک وہ خط پہنچ چکے ہیں ٹوٹل, اس کے ٹوٹل جو سپریم کورٹ, لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے. تو اس کو بھی آپ ایزی نہیں لے سکتے, یہ کوئی مطلب اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ جی ایسی کوئی شرارت. اچھا انیشلی شرارت اگر کوئی کرتا ہے نا تو ایک دفعہ کرتا ہے, وہ جو پہلے خط آئے تھے اس میں سے سمجھ آ سکتی تھی جی کسی نے شرارت کی ہوگی. اب چونکہ مزید خطوط آئے ہیں تو میرا خیال اس کو بھی بہت سیریس لینے کا معاملہ, یہ اس کو اگنور نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ 17 ججز کو وہ لیٹرز کا آ جانا مطلب ظاہر ہے کوئی ایسے چیز ہے جو ان کو ڈرایا جا رہا ہے یا کوئی ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی بس ٹھیک ہے اگر آپ نہیں ٹھیک ہوتے باز نہیں آتے تو پھر یہ ہوگا. لیکن سٹل مطلب وہ اسپیکولیشن دی ہے نا, ہم تو کنکریٹ تو بات ہمارے پاس ہے نہیں, کیونکہ ابھی تک تو کسی نتیجے پہ وہ آج سی ٹی ڈی نے بھی غالباً دورہ کیا ہے سپریم کورٹ کا. سٹل میں سمجھوں گا کہ قاضی صاحب کے پاس ایک قدرت نے انہیں ایک موقع اور دیا ہے کہ اس سے سرخرو ہو کے نکلیں, اور یقین کریں کہ یہ جو فیصلہ ہوگا فل کورٹ بنے یا اس سے پہلے ہو جائے مجھے نہیں پتا, جو بھی ہوگا یہ مائل سٹون بنے گا عدلیہ کی اس میں تاریخ میں. اور قاضی صاحب نے یہ کہا تو بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ جی برداشت نہیں کریں گے مداخلت ہم. اگرچہ انہوں نے جب پرائم منسٹر کو اختیار دے دیا تھا کمیشن بنانے کا تو انہوں نے مداخلت برداشت کر لی تھی, کیونکہ جن کے خلاف انتظامیہ کے خلاف شکایت تھی اور انتظامیہ کو ہی آپ نے کمیشن مقرر کرنے کی اور اس کی تحقیقات, وہ آپ نے دیکھا نا انہوں نے جسٹس صاحب نے جو بزرگ جسٹس ہیں انہوں نے کیا کہا کہ جی ٹی او آرز جو بنے وہ تو مطابقت ہی نہیں رکھتے اس سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا. جی نوید صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ آپ از خود نوٹس ججز کا اور آج کے ریمارکس بڑے امپورٹنٹ ہیں. جسٹس جمال مندوخیل کہتے ہیں کہ جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی کچھ نہیں ہو سکتا, فل کورٹ بینچ بنانے کی بھی بات ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عدلیہ میں مداخلت کا باب ہے یہ مکمل طور پر بند ہوگا, جس طرح ایاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی ایک اس کو بنایا جا سکتا ہے ایگزامپل کے طور پر, اور تمام جو چیزیں پہلے بھی ظاہر عدلیہ پر یہ بات آتی رہی ہے اور بہت سارے فیصلے جن پر تحفظات کا اظہار ہوتا رہا ہے وہ مکمل ختم ہو سکتا ہے اس کیس کے بعد؟ اچھا دعا دیکھیں, پاکستان میں عدلیہ کے کام میں مداخلت یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ میرے خیال میں پاکستان میں بہت عرصے سے, پاکستان جب سے بنا ہے جب سے جو ہے وہ عدلیہ کو یوز کیا جاتا رہا ہے, عدلیہ کے کام میں مداخلت کی جاتی رہی ہے, عدلیہ کو یوز کیا جاتا رہا ہے سیاسی انجینئرنگ کے لیے بھی.
یعنی جو پولیٹیکل پارٹیز کو توڑنے اور بنانے اور ان سارے سب میں جو ہے وہ عدلیہ کا کردار جو ہے وہ رہا ہے. تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے اگر ان 6 ججز صاحبان نے جو ہے وہ خط لکھا تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 6 جج صاحبان, ان کو تو سلوٹ کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے اتنی ہمت پکڑی اور انہوں نے جو ہے وہ خط لکھا. لیکن دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ ایک پوری کیمپین جو ہے وہ سٹارٹ کی گئی ان ججز کے خلاف جنہوں نے خط لکھا تھا, جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا تھا اور مداخلت کو جو ہے اس کی نشاندہی کی تھی. اس کے خلاف جو ہے وہ پھر ایک پراپر جو ہے ایک ویلیفیکیشن کیمپین جو ہے وہ شروع کر دی گئی. یہاں ہماری سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے. دیکھیں ہم نے کہا کہ جو آپ کی جوڈیشری ہے اس کو یوز کیا جاتا رہا ہے, وہ مختلف جو گورنمنٹس رہی ہیں ان گورنمنٹس میں جوڈیشری کو یوز کر کے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی, جیسے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے خلاف کی گئی, پھر اب عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے. تو وہ ویپنائز کیا جاتا ہے جسٹس سسٹم کو, اور اس میں ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ولنگلی اس کو جو ہے ابھی آپ دیکھ لیں جو کچھ ہوا. یعنی یہ 6 ججز نے خط لکھا, ان 6 ججز نے کہا کہ جی سپریم جوڈیشل کونسل اس پہ ہماری رہنمائی کرے, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ہے ایگزیکٹو کے خلاف ایگزیکٹو کی انٹرفیئرنس کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انتظامیہ جو ہے وہ انٹرفیئر کر رہی ہے, وہ دھمکیاں دے رہی ہے, وہ مختلف جو ہے وہ ٹیکٹکس یوز کر رہی ہے. تو جو ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے وہ انسٹیٹیوٹ خود ہی اس کو ایڈریس کرتا. لیکن ایک بڑی عجیب بات سامنے آئی کہ جی ایگزیکٹو کو ہی کہا گیا کہ جی آپ ایک کمیشن بنائیں اور اس کی تحقیقات کریں. ٹھیک, لیکن میرے خیال میں یہاں پہ جو ہماری بارز ہیں ان کا ایک بہت اچھا رول رہا ہے, اور ہماری جو لائرز کمیونٹی ہے ان کا بہت اچھا رول رہا ہے. انہوں نے پورا پریشر ڈالا, اور ہم نے پھر دیکھا کہ جسٹس تصدق جیلانی جن کو انہوں نے بنا دیا اس جو کمیشن کا چیئرمین, انہوں نے کہا کہ میرے لیے موضوع نہیں ہے. یعنی دیکھیں ایک سرونگ ججز ہیں, ان کی کمپلینٹس ہیں, اور ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن بنا کے اور اس سے جو ہے وہ تحقیقات کرائی جاتی ہیں, تو یہ مناسب نہیں تھا. لیکن اگین جیسے خان صاحب نے کہا دیر آیت درست آیت, ابھی جو ہے سپریم کورٹ نے جو ہے وہ سو موٹو لے لیا ہے. اور اگین پھر شاید ہم نے پچھلے بھی ایک پروگرام میں بات کی تھی, دیکھیں یہ اس وقت آپ کے پورے جوڈیشل سسٹم کی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے. اگر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایک مہذب معاشرہ ہیں, ہم جمہوری معاشرہ ہیں, تو ایک جمہوریت میں ایک مہذب معاشرے میں جو ہوتا ہے اس میں نظام عدل وہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. رول آف لا جو ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. جس معاشرے میں رول آف لا نہ ہو, جس میں عدلیہ جو ہے وہ آزاد نہ ہو, تو وہ مہذب معاشرہ نہیں رہتا. تو اس وقت جیسے خان صاحب نے بھی کہا, میں ایگری کروں گا کہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے ہماری سپریم کورٹ کے پاس کہ ونس اینڈ فار آل آئیڈینٹیفائی کر دیں کون ہیں یہ. جس طرح کی ابھی ٹیکٹک شروع ہو گئے ہیں کہ جی وہ اینتھراکس سے لیس جو ہے وہ خطوط جا رہے ہیں, کون دے رہا ہے یہ دھمکیاں, کس کے مفادات ایٹ سٹیک ہیں. تو میرے خیال میں اس چیز کی پوری طرح تحقیقات ہونی چاہیے. جی فیصل صاحب, سپریم کورٹ کے پاس اس وقت گولڈن اپرچونٹی ہے, جس طرح نویز صاحب بھی کہہ رہے ہیں جمہوریت مہذب معاشرے کی بات کرتے ہیں, تو اس اپرچونٹی